آج ہمارا سبق ہے تجارت۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ ایک معروف مطلب ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اور شریعت میں تجارت کہتے ہیں التصرف فی رأس المال طلبا للربح۔ ایک معروف کتاب ہے مفردات القرآن الفاظ القرآن، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تعریف کی کہ تجارت کہتے ہیں مال کو ایسے طریقے پر اس میں تصرف کرنا کہ جس سے اس کو نفع حاصل ہو جائے، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ اور تجارت کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ مراد اس سے تجارت ہے، کیونکہ اگلی آیت میں تجارت میں اس کا تذکرہ ہے کہ تجارت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ اور اسی طرح ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ، کہ باطل طریقے پر تم مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا، ہاں تجارت کے راستے پر کھاؤ، اور وہ بھی ایک دوسرے کی خوشی سے تجارت کرو۔ اور یہ تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ کیا کہتے تھے مشرکین؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے جو روٹی بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، اور بازار میں تجارت بھی کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی ادا کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اشکال کرتے ہیں تجارت کا۔ اللہ کے نبی تو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بن کر آئے، تاجروں کو نمونہ دکھانا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے تجارت کر کے دکھائی، اور یہ تجارت صحابہ کا عمل ہے۔ انشاءاللہ احادیث سے یہ بات ثابت ہو جائے گی ساری۔ ابتدا میں بطور تمہید کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ کا نام ہے سخ، وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کا گودام وہاں تھا، اور ایک قول کے مطابق وہاں کارخانہ تھا جس پر آپ کپڑا بناتے تھے اور پھر بیچتے تھے۔ جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر خلافت کا بوجھ آیا، اس دن بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند جوڑے کندھے پر اٹھا کر جا رہے تھے بازار میں۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے روک دیا اور واپس کر دیا کہ آپ کے ذمہ تو مخلوق کے کام ہیں، آپ کام میں لگے، اس کام کو چھوڑے، اور آپ کی جو ضروریات ہیں وہ بیت المال سے ادا کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، ان کی تجارت حجاز سے نکل کر ایران تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کپڑے کا کام کرتے تھے، اور ان کی تجارت تو بہت دور دور تک گئی ہوئی تھی۔ اور آپ سنتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تجارت تھی، جب مدینہ منورہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھائی بنایا تھا۔ ایک ہجرت کرنے والے صحابی جو اپنا مال، اپنا گھر، سب کچھ مکہ میں چھوڑ رہے تھے، خالی ہاتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں دیا، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، اکٹھے کھاؤ پیو، اکٹھے رہو۔ جب یہ حدیث شریف میں ہے، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا کہ یہ آپ کا بھائی ہے، سعد بن ربیع نے قربانی کی مثال پیش کر گھر لے گئے اور بتایا یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، یہ میرا باغ ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، یہاں تک کہ فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو چاہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارے گی آپ اسے نکاح کر لیں، کیونکہ آپ کی بیوی تو پیچھے رہ گئی ہے، کافرہ ہے، آپ کا نکاح نہیں ہے۔ لیکن ادھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر اس احسان مندی میں کمال فرمایا، فرمانے لگے
میرے بھائی یہ مال آپ کو مبارک ہو، مجھے مدینہ منورہ کے بازار کا راستہ بتا دیں، میں وہاں جا کر کچھ تجارت کرتا ہوں۔ کچھ پیسے ان کے پاس تھے، لے گئے، تجارت کرتے رہے سارا دن، شام کو کچھ پنیر کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ گئے، اتنی تجارت کی، اور چلتے چلتے ان کی تجارت اتنا عام ہوئی کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا۔ اور حدیث کی کتاب میں ہے جب ان کا قافلہ تجارت کا مدینہ منورہ میں داخل ہوتا، لوگ چیر اٹھتے تھے، کیونکہ سب سے سستا سودا دیتے تھے، جس نے تھوڑا سا نفع دے دیا بس اس کو دے دیتے تھے۔ اللہ نے خوب ان کو دیا۔ بہرحال ان صحابہ نے تجارت کی ہے، تو تجارت صحابہ کا عمل ہوا، اللہ کے نبی کا عمل ہے، تو یہ تجارت سنت ہوئی۔ تجارت جو مصنون تجارت ہے، اس کے بنیادی اصول ہیں، بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہے۔ اگر آج کا تاجر بھی انہی چیزوں کا خیال رکھے تو تجارت میں اعلیٰ درجے کا نفع ہوگا اور سکون ملے گا۔ سب سے پہلا تجارت میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تجارت میں حلال روزی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو مد نظر رکھیں۔ جتنے بھی اصول ہیں سب سے پہلا اصل اس کا یہ ہے، حرام چیز کی تجارت اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایک دوسرے کی خوشی سے جو تجارت ہو اس کے ذریعے کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حالانکہ رسول تو پہلے گزر چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، لیکن اس قانون کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ یہ حکم ہر رسول کو ہوا ہے، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ پاکیزہ کھانے سے پاکیزہ اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اصل جو بنیاد ہے تجارت کی وہ باہمی تعاون اور خیر خیری ہے۔ جتنے بھی اصول ہیں تجارت کے اس میں بنیادی طور پر اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ ایک تاجر اپنی کمائی اور نفع کو بعد میں رکھے، پہلے نمبر پر مسلمانوں کی ضروریات کو ان تک پہنچانا اور ان کی خدمت کرنے کے جذبے سے تجارت کرے۔ ایک چیز نہیں مل رہی یہاں قادر پروگرام میں تو میں اس کو لے کر یہاں آؤں اور اس دکان پر رکھوں تاکہ یہاں کے مسلمان کو وقت ضائع کر کے وہاں نہ جانا پڑے، یہاں اس کو میسر ہو جائے۔ باہمی تعاون، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی میں اور تقوی میں۔ اور تیسرا اصول اس میں ہے باہمی رضامندی، ایک دوسرے کی خوشی۔ اس لیے جتنے بھی تجارت کے اصول ہیں اس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا۔ شریعت میں مصنون تجارت میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو سکے، اختلاف ہو جائے، دلی دوریاں ہو جائیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا۔ ایسے طریقے بتائے گئے جس میں آپس میں محبت، الفت، ایک دوسرے کا نفع، ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ چیزیں ہیں تجارت کی بنیاد میں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ حلت کو سامنے رکھا جائے، حرام سے بچا جائے تجارت میں، اس کے لیے احادیث سنیں۔ سب سے پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2072۔ ترجمہ حدیث کا یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی نہیں پرواہ کرے گا جو کچھ لے رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ تنبیہ فرمائی خیال کرنا تم نے حلال اختیار کرنا ہے، ایسے زمانہ میں حرام میں نہیں پڑنا۔ دوسری روایت
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري بخاری شریف کی روایت ہے حدیث کا نمبر ہے 52 اندر آ جائے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال حرام کے درمیان میں ہیں وہ مشتبہ ہیں فرمایا اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ عنقریب حرام میں پڑ جائے گا فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ چراگاہ کے قریب کوئی آدمی جانور چرا رہا ہو تو جو قریب چرا رہا ہوگا تو قریب ہے کہ اس کے جانور اس کھیتی میں پڑ جائیں خبردار غور سے سنو اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ احکام ہیں خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا سنو وہ دل ہے اب اس حدیث میں کیا ہمیں احکام بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی واضح بیان کر دی اللہ کے نبی نے واضح بیان کر حرام بھی واضح بیان کر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں ان کا تذکرہ نہیں ہے وہ قریب قریب ہیں حرام کے ہم لوگ تو فتویٰ لے کر کوشش کرتے ہیں کہ حلال کی صورت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں فرمایا کہ اکثر لوگ ان مشتبہات کو نہیں جانتے اللہ کے نبی کی خواہش یہ ہے کہ اس سے بچ کے رہیں جو آدمی شبہات میں پڑ گیا ہم قریب و حرام میں پڑ جائے گا ایسے کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہو پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ جانور چرا رہا ہو آدمی کنارے پر کھیت کے وہ کہے میں تو بچاؤں گا جانوروں کو کھیت سے بچا رکھا ہے میں نے جانور کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا اچانک منہ مار دے تو جو دور چلاتا ہے چراگاہ سے اس کا جانور بچ جاتا ہے احتیاط کرنی چاہیے آخر میں فرمایا یہ انسان کے دل کا مسئلہ ہے اگر دل درست ہو گیا تو پھر آدمی کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود بخود احتیاط کرے گا اگر دل فاسد ہے تو پھر جتنا کوشش کریں گے وہ مال کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا حلال حرام کی پھر پرواہ نہیں کرے گا اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حرام سے بچنا بہت ضروری ہے پچھلے ہمارے کورس میں یہ بات آئی تھی حدیث روایت بیان کی تھی آپ نے فرمایا جو جسم حرام غذا سے پیدا ہوا ہو وہ جہنم میں جلے گا سب سے پہلے جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا اور سب سے اہم وہ سود ہے اس کے بارے میں روایت سنی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ رواہ ابو داؤد حدیث کا نمبر 3333 فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر سود کے کاروبار پر گواہ کرنے والے پر اور سود کی دستاویز لکھنے والے پر سب پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی اور قرآن مجید میں واضح اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی سود کے بارے میں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 275۔ فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی کا دماغ خراب ہو، چکرا رہا ہو، وہ کھڑا ہونے لگے تو فوراً گر جاتا ہے، یا جس پر شیطان مسلط ہو اس کو دورے ہوں، شیطان کے جنوں کے دورے ہو رہے ہیں، جس طرح وہ پاگل پن کی صورت میں ہوتا ہے، قیامت کے دن سود کھانے والا ایسے ہوگا۔ فرمایا یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعویلیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سود اور یہ تجارت ایک جیسی چیز تو ہے، یہ بھی تو تجارت ہے، اپنی عقل پر اعتماد کر کے کہتے ہیں یہ بھی تو تجارت ہے۔ ایک آدمی 1000 روپیہ دیتا ہے، اس کو مہینے کے بعد 1500 ملتا ہے، یہ بھی تو تجارت ہے۔ کیا مقصد ہے کاروبار کرنے والوں کا؟ یہی ہے کہ ایک مال لے آتے ہیں 1000 روپے کا، اس کو 1500 کا بیچتے ہیں، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی صورتیں بتائی، سود کس صورت میں ہوتا ہے سنیے۔ ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ رواه مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1587۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا، گندم کو گندم کے بدلے میں بیچنا، جو کو جو کے بدلے میں بیچنا، کھجور کو سوکھی کھجور کو سوکھی کھجور کے بدلے میں بیچنا، نمک کو نمک کے بدلے میں بیچنا برابری سرابری، ہاتھوں ہاتھ جائز ہے۔ فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، جب اس کی صنف مختلف ہو جائے تو پھر جیسے تم چاہو بیچو، لیکن نقدی بیچو، ادھار پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ سود میں بنیادی چیز ایک اور روایت ہے جس میں یہ چیز مزید وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی۔ ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فما زاد وازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرها يدا بيد وأما نسيئه فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرها يدا بيد وَأَمَّا نَسِيئُهُ فَلَا۔ رواہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3349۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے میں، چاہے وہ سونا گٹھلی کی صورت میں ہو یا زیور کی صورت میں ہو، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا، چاہے وہ گٹھلی کی صورت میں ہو یا زیور کی صورت میں ہو، اور اسی طرح گندم کو گندم کے بدلے میں بیچنا، ایک مد کو ایک مد کے بدلے میں، مد ایک پیمانہ ہے، اور جو کو جو کے بدلے میں بیچنا، مد کو مد کے بدلے میں، سوکھی کھجور کو سوکھی کھجور کے بدلے میں بیچنا، مد کو مد کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں بیچنا، مد کو مد کے بدلے میں، یہ تو ہے ٹھیک۔ جس نے اضافہ کیا اس نے سود کھایا، اور فرمایا جنس بدل جائے، سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں اور چاندی زیادہ ہے لیکن نقدی ہو، کوئی حق نہیں، ادھار جائز نہیں ہے۔ فرمایا گندم کو جو کے بدلے میں بیچ رہے ہیں اور جو زیادہ ہو لیکن نقدی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ادھار جائز نہیں ہے۔ اب اس میں جو بنیادی وجوہات ہیں، بنیاد ہے، وہ دو چیزیں، وہ ہے الجنس والقدر، یعنی دو ایسی چیزیں جو وزن کے ساتھ دی جاتی ہوں یا پیمائش کر کے دی جاتی ہوں، جنس ان کی ایک ہو،
ایسی چیزوں کو آپس میں بیچ رہے ہیں تو برابری ضروری ہے، ادھار بھی جائز نہیں ہے، اضافہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس میں جنس بدل جائے تو پھر اضافہ جائز ہے، ادھار جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں، پیسے کو پیسے کے بدلے میں بیچتے ہیں، یہ جو پیسہ ہے یہ سونے کے حکم میں ہے، یہاں پیسے کو پیسے کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ ایک ہے قرض، قرض اور چیز ہے، تجارت اور چیز ہے، قرض کے احکام آئیں گے انشاءاللہ۔ تجارت میں دے رہا ہے، 100 روپیہ دیتا ہے اور اگلے آدمی سے لیتا ہے نئے نوٹ 110 روپے، یہ سود ہے۔ اس لیے کہ جنس ایک ہے، برابری سرابری ضروری ہے اور نقدی ضروری ہے، ادھار بھی جائز نہیں ہے، اضافہ بھی جائز نہیں ہے۔ گندم کو بیچتا ہے گندم کے بدلے میں، ہماری ادھر توجہ نہیں ہے۔ ہم کسی ساتھی کو کہتے ہیں آپ کے پاس بیج رکھا ہوا ہے شاندار گندم کا، تو آپ مجھے 5 من دے دیں، میرے پاس عام گندم رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو 6 من دے دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی ٹوٹا چاول کا لے جاتا ہے دکاندار کے پاس، کہتے ہیں یہ 20 کلو ہے تو مجھے اچھا چاول 10 کلو دیتا، یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ سود کو صرف پیسوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ہر وہ چیز جو وزن کر کے دی جاتی ہو یا کیل کر کے دی جاتی ہے، پیمائش کر کے دی جاتی ہے، بھر کر دی جاتی ہے، جنس ایک ہو تو ایسی صورت میں برابری سرابری ضروری ہے، اضافہ جائز نہیں ہے، ادھار بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں جنس بدل جائے، گندم کو چاولوں کے بدلے میں دے رہے ہیں تو پھر اضافہ جائز ہے، گندم 2 من ہے، چاول 1 من ہے، جائز ہے، لیکن ادھار جائز نہیں ہے، اسی مجلس میں تبادلہ ضروری ہے۔ مزید اس کی تفصیل آپ علماء سے پوچھ لیں گے، بنیادی احادیث میں نے اور علت میں نے عرض کر دی ہے۔ دوسری چند چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیع کو حرام قرار دیا ہے، توجہ سے سنیں۔ خون کا بیچنا حرام، کتے کا بیچنا حرام، اور اسی طرح زانیہ کی کمائی حرام، سود کھانے والا کھلانے والا حرام، اسی طرح جسم کی ایسی بناوٹ کرنے والا جو ناجائز طریقے، مثلا بال کاٹنے والے، یہ جو بیوٹی پارلر ہے، اس میں جو حرام طریقے ناجائز طریقے سے جو کام ہوتا ہے اس کی کمائی حرام ہے۔ اس پر حدیث سنی ہے، ان ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم وثمن الكلب وکسب البغی ولعن آکل الربا وموکلہ وواشمۃ والمستوشمۃ والمصورہ، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2238۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے خون کے پیسوں سے، کتا بیچ کر اس کے پیسے استعمال کرنے سے، زانیہ کی کمائی سے۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور لعنت فرمائی جو اپنا چہرہ گندواتی ہے، گوندتی ہے، اور جو گندواتی ہے، اور اسی طرح جو تصویر بنانے والے اس کی کمائی پر بھی اللہ کے نبی نے اس سے بھی روکا ہے۔ ہاں ایسی تصویر جو جائز ہے اس کی کمائی بھی جائز ہے، جو تصویر ناجائز ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے روکا، شراب کی بیع، اور مردار کو بیچنا، خنزیر کو بیچنا، اور بت بنے ہوئے بیچنا۔ اب اس پر حدیث سنیے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح وهو بمکہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، رواه البخاری، حدیث کا نمبر ہے 2236۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دیتا ہے شراب کے بیچنے کو، اور مردار کے بیچنے کو، خنزیر کے بیچنے کو، اور بتوں کے بیچنے کو۔ تو ہمارے یہاں جو یہ شکلیں بکتی ہیں گڑیوں کی صورت میں، یہ بھی بتوں کے حکم میں۔ کتے کا
کی قیمت، اسی طرح بلی کی قیمت، اس کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی نے روکا۔ حدیث سنیے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب والسنور، رواہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 1569۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کتے کے پیسوں سے اور بلی کے پیسوں سے۔ نسائی میں اتنا ہے، الا کلب صید، ضرورت کا کتا اگر کوئی آدمی خریدتا ہے تو اس کی اجازت نہیں، جس کتے کو رکھنے کی اجازت ہے اس کو خریدنے کی اجازت نہیں۔ ویسے کتے کی بیع شراء اور تجارت کرنا یہ ناجائز حرام ہے۔ شراب کے بارے میں چند اور چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی۔ حدیث سنیے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشترى له، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1295۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے اس کا انگور سے یا کسی پھل سے شیرہ نکالنے والا شراب کے لیے، اور اس نکلوانے والا ایک مزدور ہے، وہ کام کرتا ہے، اور ایک اس کا سردار ہے جو اسے کام کراتا ہے، یہ دونوں اس میں آتے ہیں۔ نچوڑنے والا اور نکلوانے والا، اور شراب پینے والے پر، شراب اٹھا کر لے جانے والے پر، جس کی طرف شراب لے جائی جا رہی ہے اس پر، شراب پلانے والے پر گلاس میں ڈال کر دیتا ہے، اور شراب بیچنے والے پر، شراب کے پیسے کھانے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اسی طرح گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں ان کی تجارت بھی حرام ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب وکسب زمارہ، رواہ البغوی فی شرح سنہ، حدیث کا نمبر ہے 2038۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے پیسوں سے روکا اور گانے بجانے والوں کی کمائی سے روکا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح گانے جو سننے کے لیے کوئی آدمی پیسے ادا کرتا ہے گانے گانے والوں کی، اسی طرح اسی حکم میں ہے یہ جو بازار میں بیٹھ کر لوگوں کو موبائل میں گانے بھر کے دیتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں، یہ بھی اسی حکم میں ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المغنیات وعن شرائهن وعن کسبهن وعن آکل اثمانهن، رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2168۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا مغنیات کے بیچنے سے، گانے بجانے کی چیزیں، اور ان کے خریدنے سے، اور ان کی کمائی سے، اور ان کے پیسے کھانے سے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو جانور پالتے ہیں لوگ، اور ایک نر کھڑا کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے جانور کو گامن کرانے کے لیے لے آتے ہیں اور پھر اس کے پیسے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ حرام ہے۔ اب حدیث سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب وعصب الفحل، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 2173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کتے کے پیسوں سے، اور اسی طرح نطفہ کی بیع سے، یہ نطفہ جو منتقل کراتے ہیں، عن عصب الفحل، لفظی معنی ہے اس کا نر کا مادہ پر چڑھانے کی کمائی۔ اب ساتھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، ایک دفعہ ایک ساتھی کو میں نے روکا، یہ حرام ہے، کہتے ہیں ہم اس کے پیسے نہیں لیتے، ہم نے اس کو بادام کھلانے ہوتے ہیں، تو بادام اپنی جیب سے کھلاتے۔ بیعانہ کی بیع یہ بھی حرام ہے۔ حدیث سنیے، ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع العربان،
وقال ابو عبد الله الأربان أن يشتري الرجل دابة ب100 دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول إن لم يشتري الدابة فالديناران لك. رواه ابن ماجہ حدیث کا نمبر 2193. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ کی بے سے روکا. ابو عبداللہ کہتے ہیں بیانہ یہ ہے کہ ایک آدمی جانور خریدتا ہے 100 دینار کا اور موقع پر اس کو 2 دینار دیتا ہے بیانے کے طور پر اور یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے اس کو نہ خریدا تو یہ 2 دینار تیرے ختم ہو جائیں گے. بیانہ اسی کو کہتے ہیں. ہمارا اسے روکا ہے یہ حرام ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جو صحیح حرام. بعض یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو حرام جن کی بے حرام. بعض ایسی صورتیں ہیں جس سے اللہ کے نبی نے روکا ہے. یعنی بے ان کی جائز ہے لیکن اس میں ایسی صورت خاص صورت سے روکا ہے. اب اس پر احادیث سنیں. اس میں بنیادی اصول باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی خیرخواہی ہے. جہاں جھگڑے کا احتمال ہو اللہ کے نبی نے پہلے روک دیا کہ ایسا معاملہ نہیں کرنا، ناجائز حرام. برائے فروخت چیز کو چھپانے کی ممانعت. جس چیز کو بیچنا چاہتا ہے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، ظاہر نہیں کرتا. روایت سنیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل يبيع طعاما فادخل يده فاذا هو معشوش فقال ليس منا من غش. رواه ابن ماجہ حدیث کا نمبر 2223 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو گندم یا اناج کوئی بھی بیچ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ اپنا ڈالا تو وہ اندر اس نکالا تو اندر سے ملاوٹ تھی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ملاوٹ اختیار کرتا ہے. یہ ملاوٹ ایسی چیز ہے جس میں دوسرے کی خیرخواہی نہیں ہے. اگر عیب ہے اس میں تو اس کو واضح کرے، بیان کرے، چھپا کر نہ بیچے. حدیث سنیے. عن باصرہ بن اشقاء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من باع عيبا ولم ينبهه لم يزل في مقت الله او لم تزل الملائكة تلعنه. رواه ابن ماجہ حدیث کا نمبر 2247. حضرت واصلہ بن اشقاء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جس نے کوئی عیب دار چیز بیچی اور اگلے کو بتایا نہیں ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے. یا یوں فرمایا ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سخت ضرورت مند سے خرید و فروخت کی ممانعت. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المستر وعن بیع الغرر وعن بیع الثمر قبل ان تدرک. رواه ابو داود حدیث کا نمبر 3282. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور آدمی کو کوئی چیز بیچنے سے روکا ہے. ویسے اس کو ہدیہ کر دیں، تعاون کریں اس کو. اور جس کا ملنا یقینی نہ ہو اور جو چیز ہاتھ میں نہ ہو اس کی بے سے بھی روکا ہے. اور پھل کی بے سے روکا ہے اس کے قابل استعمال ہونے سے پہلے. پھلوں کی بے سے روکا ہے. جو چیز فی الحال پاس نہ ہو اس چیز کا فروخت کرنا بھی منع ہے. حدیث سنی. ان حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی. رواه الترمذی حدیث کا نمبر 1235. حکیم بن حزام یہ بہت بڑے تاجر ہیں. یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا کہ میں ایسی چیز کو بیچوں جو فی الحال میرے پاس نہیں ہے. اس کی بہت ساری صورتیں میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر
مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مچھلی پانی کے اندر ہو اس کو نہ بیچو، یہ دھوکہ ہے، جب تک اس کو باہر نکال کر سامنے نہ رکھو، کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا تھنوں میں موجود جو دودھ ہے اس کا بیچنا بھی منع ہے، یہ کہتے ہیں جتنا اس میں دودھ ہے مٹا لو اتنا پیسہ، پتہ نہیں ہے یہ مٹا جو لگاتے ہیں، مٹے کی چند صورتیں جائز ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے اس میں عرض کریں گے، لیکن ایسی چیزیں جائز نہیں۔ آپ حدیث سنیے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباع تمر یطعم قبل ان یطعم او صوف على زہر او لبن فی زرع او ثمن فی لبن، رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس بات سے کہ پھل بیچیں قابل استعمال ہونے سے پہلے۔ اسی طرح بھیڑ بکرے کے اوپر جو اون ہے جب تک اس کی پیٹھ کے اوپر کھڑی ہے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں، اور جو تھنوں میں دودھ ہے اس کو نکالنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح دودھ کے اندر جو مکھن ہے، گھی ہے، اس کو بیچنا نکالنے سے پہلے جائز نہیں۔ اسی طرح ایک گاوان جانور ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی وہ پیٹ میں ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلہ، رواہ ابو داؤد، حدیث کا نمبر 3382۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا حاملہ جانور کے حمل کو بیچنے سے۔ اسی طرح ہمارے ہاں رائج ہے، پھل بیچتے، باغات بیچتے ہیں 20 سالوں کے بھی۔ حدیث سنیے، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع السنین، رواہ ابو داؤد، حدیث کا نمبر 3373۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کی بیع سے روک دیا۔ اسی طرح جو اشیاء منقولہ ہیں ان کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، قبضہ سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، رواہ البخاری، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر 1526۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کھانے کی چیز خریدتا ہے تو اس کو نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ جو ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں پہنچ جاتے ہیں، ہم سنت کے خلاف کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، چینی مہنگی ہوتی ہے، ہمارے مل میں پڑی ہے، ایک تاجر فون کر کے 1000 گٹو، 2000، 1 لاکھ فون کر کے خرید لیتا ہے، یہ میری ہو گئی، پڑی کہیں گودام میں ہے، اس پر اس نے قبضہ نہیں کیا، دوسرے تاجر کو فون کرتا ہے میرے پاس اتنے بوری ہے، کتنے کے لیے نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنے کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کلو 50 روپے کا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے 60 کا لینا ہے۔ اسی طرح 10، 20، 100 تاجر بیٹھے بیٹھے اسی وقت 1 گھنٹے میں ان کی بوری پہنچ جاتی ہے 100 تک۔ بازار میں جب آتی ہے تو درمیان میں کوئی 200 تاجر تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، آخری تاجر اس کو بازار میں آتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے، جس نے پہلی دفعہ خریدا وہ لے آئے منڈی میں تو اسی ریٹ پر بکے گی اور عوام کے لیے بھی آسانی ہوگی، تو اس کی بنیاد یہی ہے۔ بیچنے یا خریدنے والے آدمی کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھانا بھی منع ہے۔ یا یوں سمجھیں
کہ مال منڈی تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو خرید لینا منع ہے۔ وہ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا الجرب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر ہے 1519۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے کافروں کو باہر جا کر نہ ملو۔ جو آدمی باہر جا کر تاجروں سے مل لیتا ہے پھر ان سے مال خرید لیتا ہے، اگر اس کا مالک بازار میں آیا اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو ان کو بیع کو باقی رکھے چاہے تو واپس لے لے۔ اس میں بنیاد کیا ہے؟ منڈی میں ایک ریٹ ہے، ایک آدمی آج کل تو رابطے ہیں، اس وقت رابطے نہیں ہوتے تھے، پتہ چلا کہ ادھر سے قافلہ آ رہا ہے فلاں چیز لے کر، آج کل کے موسم میں یوں سمجھیں کہ سندھ سے آ رہا ہے لیمو لے کر، وہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے نہیں، لیمو یہاں کا نہیں نکلا، وہاں سے آ رہا ہے، تو یہ تاجر بھاگ کر وہاں ملا اور اس سے خرید لیا، خرید کر کے یہاں اپنی مرضی کا ریٹ لگائے گا جس سے عوام کو پریشانی ہوگی۔ اگر وہ تاجر یہاں آتا ہے منڈی میں، بہت سارے تاجر جمع ہوں گے اور اس ریٹ سب کا ان کے سامنے ہوگا، اس کو بھی نفع ہے، عوام کو بھی نفع ہے، تاجر کو بھی نفع ہے۔ دھوکہ کی تمام صورتوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الركبان ببيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا بيع حاضر للبادي ولا تسروا الغنم ومن ابتاع فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سقطها ردها وسع من تمر، رواه البخاری، حدیث کا نمبر 2150۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے کافروں کو خرید کے لیے باہر جا کر نہ ملو، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا باز کی بیع پر بیع نہ کرے، فرمایا قیمت بڑھانے کے لیے نمائشی خریدار نہ بنو، اور شہری دیہاتی سے لے کر اپنے پاس جمع نہ رکھے۔ فرمایا جانوروں میں دودھ روک کر نہ بیچو، جس آدمی نے اس طرح بیچا تو خریدنے والا جب دودھ دوہے گا اب اس کو اختیار ہے، اگر پسند کرے تو رکھ لے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو اس کو واپس کر دے، اور جتنا دودھ نکالا ہے اس کی قیمت بھی واپس کر دے۔ صورت سامنے آ گئی۔ اب پہلی صورت تو وضاحت ہو گئی، دوسری صورت کہ تمہارا باز کی بیع پر بیع نہ کرے۔ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے، ایک آدمی نے، اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک آدمی نے پلاٹ بیچ دیا، اب اس کا مالک دوسرا بن گیا، ابھی انتقال اس کو نہیں دیا تھا، کل کو کسی اور کو بیچ دیا، بعض کی بیع پر اس نے بیع کر دی۔ دوسری صورت ایک یہ ہے اس کی کہ دو آدمیوں کا آپس میں معاملہ طے ہو گیا تھا، ایک ریٹ طے ہو گیا، تیسرا آدمی درمیان میں آ گیا، اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کتنے کا بیچا؟ اس نے بتا دیا کہ 1,00,000 روپے بننا بیچا۔ وہ کہتے مجھے بیچ، میں 1,20,000 دے رہا ہوں۔ اب بیع ہو چکی ہے، اس پر اگلا آدمی بیع کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ ولا تناجشوا، تیسری صورت قیمت بڑھانے کے لیے فرضی خریدار چن کے رکھنا، جس طرح منڈی میں بولی لگانے کے لیے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں، وہ چیز ہے 10 کی، وہ 50 سے شروع کرتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی، کوئی اور دکاندار ہے، وہ جب کوئی خریدنے آتا ہے یہ بھی خریدار بن کے پہنچ جاتا ہے اور زیادہ ریٹ بتاتا ہے اس کو اور حصہ دار بناتے ہیں، ایسے دھوکے سے روکا ہے۔ اسی طرح بیع حاضر للبادی کا مطلب یہ ہے کہ دیہات سے ایک آدمی پھل لے کر آیا، اناج لے کر آیا منڈی میں، وہاں شہری اس کو کہتا ہے میرے پاس رکھ لیں، جب ریٹ بڑھے گا تو پھر میں دوں گا، ایسے لوگوں کو نقصان ہوگا، تو اس سے بھی روکا ہے۔ اور اگلی صورت تو واضح ہے، جانور بیچنا ہے، دودھ والا تو کئی جن کا دودھ روک کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو 3 کلو دیتی ہے، 5 کلو 10 کلو دیتی ہے، اور ایک دفعہ تو 10 کلو دے دیا، اگلی دفعہ 2 کلو دیتی ہے، تو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے روکا، فرمایا اس طرح اگر بیچا
تو خریدار کو اختیار ہو۔ اشیاء کی قلت کے وقت ذخیرہ اندوزی کی ممانعت۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجالب مرزوق والمحتقر ملعون، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 2153۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چیز آئے اور آگے بیچتا رہے اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اور جو آدمی ضرورت کے وقت روک کے رکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دوسری روایت عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من افتقر علی المسلمین طعاما ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 2155۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو مسلمانوں پر ان کی ضرورت کی چیز روک کے رکھتا ہے ریٹ بڑھنے کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ اس کو جزام کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو مفلس اور غریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح باہم معاملہ طے ہونے کے بعد ریٹ لگانے کی ممانعت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 2172 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک آدمی کی بیع ہو چکی تو بھائی کی بیع پر بیع نہ کرو، اسی طرح بھائی کے ریٹ پر اور ریٹ نہ لگاؤ۔ بیع کے دوران قسم کھا کر بیچنے کی ممانعت، یہ بھی اس بیع کو خراب کر دے گی۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنه ينفق ثم يمحق، رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1607۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ یہ قسمیں ابتدا میں دکانداری کو خوب چلاتی ہیں، اس کے بعد پھر مٹا دیتی۔ دوسری روایت عن قیس بن غزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر التجار ان البیع یحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقہ، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 3326۔ حضرت قیس بن غزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تاجرو، تجارت کے اندر لغویات اور قسمیں ملتی رہتی ہیں، لہذا صدقہ اس کے ساتھ ملاتے رہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تجارت کے دوران۔ اب تجارت جو کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے یہاں ایک اصول ہے، فرماتے ہیں کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے، یعنی نقصان سے بچنے کا پہلا نمبر ہے نفع حاصل کرنے سے۔ پہلے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جس سے نقصان ہو تاکہ اس سے جلدی بچ جائے، اس کے بعد پھر طریقہ کار عرض کرتے ہیں۔ یہ بس کریں، پورا کرتے ہیں۔ چلو اسی پر اتفاق کرتے ہیں، امید ہے ہمارا جو مقدار ہے وہ پوری ہو گئی ہوگی، باقی حصہ انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کریں گے۔ اس کا نفع ہوا ہے نہیں ہوا؟ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں، ہمارے یہاں رائج ہیں، اللہ کے نبی میں ہوتا ہے، ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم حلال کھا رہے ہیں، ہمارے اندر حرام داخل ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبق پڑھنا ہے۔